السلام علیکم. پروگرام زرخیز پاکستان کے سلسلے کھیت کھلیان اور کسان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سدرا احمد. پروگرام پروڈیوسر ہیں اسیان بی بی بلوچ اور آج کے اس مذاکرے کا موضوع ہے زراعت کا معیشت میں کردار. ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ ہیں محمد عمر خان جو کہ ایک کاروباری شخصیت ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید رضوان علی جو کہ ماہر معاشیات ہیں. رضوان آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. کیسے ہیں آپ دونوں؟ اللہ کا شکر, فرسٹ کلاس. ٹھیک ہے, آج جو ہمارا موضوع ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ زراعت کا معیشت میں کیا کردار ہے. اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ زراعت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ایگریکلچر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی کیا سچویشن ہے, ریسنٹ کیا اسٹیٹسٹیکلی ڈیٹا ہے, کتنی بہتری ہے اور کتنی بہتری کی طرف جانے کی ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے. جی میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ جو اسٹیٹس کی آپ بات کریں تو چونکہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر پورا کنٹری ہے جس کے اندر زیادہ تر ہمارے پاس لینڈ ہے اور اس کے اوپر لوگ اپنی جو کراپس وغیرہ لگاتے ہیں. اور اگر پرسنٹیج دیکھی جائے تو اس وقت 60% ہمارے پاس جو لینڈ ہے وہ ہمارا کراپس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے ابھی بھی پاکستان کو انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو وہ ایز اے ایگریکلچر بیسکلی کنٹری دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا اس پہ کام ہو چکا ہے اور کتنا رہ گیا ہے. تو اس کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت اگر آپ دنیا کو دیکھیں گے کہ وہ اپنا پورا ایگریکلچر ٹیکنالوجی پہ لے جا چکا ہے. ٹیکنالوجی کا مطلب کیا؟ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ کہ انہوں نے مختلف مشینز یوز کر لی ہیں کہ جس کے اندر اس کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنی جو کراپس یعنی کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ اپنی فصل کو بہتر بنانا, ان کو جلدی لگانا, ان کو ٹائم پہ لینا, ٹائم پہ پانی دینا, پانی سے نہ اوپر دینا نہ کم دینا, وہ پورا انہوں نے اس کا ایک طریقہ جس کو آپ ضابطہ کہہ لیں وہ بنا چکے ہیں اور اس کے اوپر وہ کام کریں تاکہ اس سے کم پانی, کم محنت اور کم لوگوں کی ضرورت سے وہ بہت اچھی اپنی کراپس یعنی کہ اپنی فصل لگا کے دے سکیں. ٹھیک ہے, محمد عمر ہمارے ساتھ موجود ہے. محمد عمر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت کا کیا کردار ہوتا ہے کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے, اور اگر ہم پھر اپنے پاکستان کی سچویشن دیکھتے ہیں تو ہم کہاں پر کھڑے ہوئے؟ دیکھیں, پاکستان جو ہے ایک زرعی ملک ہے اور زراعت جو ہے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہمارا 70% دیہاتی عوام جو ہے وہ زراعت سے تعلق رکھتی ہے. اور ہمارے پاس کچھ اگر اسٹیٹیکل ڈیٹا موجود ہے اس کے ہم بارے میں بات کریں تو ہمارے جو دیہاتوں میں 42.3% جو عوام ہے وہ زرعی پیشے سے تعلق رکھتی ہے اور ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ زراعت ہی ہے. اور اگر میں پاکستان کی جی ڈی پی میں زراعت کا ذکر کروں تو پاکستان کی جی ڈی پی میں زراعت کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ جو ہے 18.9% ہے. اور تھوڑا سا میں اگر اور ڈیٹا بات کروں تو زراعت جو ہے وہ صرف اور صرف ایگریکلچر میں ہی نہیں کیا پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرتی بلکہ اس کے علاوہ وہ اور بھی انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل جو ہماری کپاس بنتی ہے, اب کپاس سے جو دھاگا نکلتا ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چلاتا ہے اور ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی ہے زراعت کے دھاگے کے اوپر. اسی طریقے سے ہماری جو لیدر انڈسٹری ہے, جو لائیو اسٹاکس ہیں ہمارے, اس کے تھرو جو ہے ہماری لیدر انڈسٹری چلتی ہے. سید رضوان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رورل ایریاز کو دیکھیں تو 70% جو رورل ایریاز کی انکم ہے, جو ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے, وہ ہے ہی ایگریکلچر ہے. ٹھیک ہے, اگر اپنی اکانومی کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا رول پلے کرتا ہے ایگریکلچر, کہ ہمیں کس کس طرح سے کیا بہتر ڈائریکشن دے سکتے ہیں ہم ان تمام چیزوں کو؟ جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا. اس کی ڈائریکشنز اس کو ہم 3 طریقے سے لے لیتے ہیں. پہلا تو ہم لے لیتے ہیں ہیومن ٹو ہیومن یعنی کہ آدمیوں سے آدمیوں. کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو. اس کے بعد ہیومن ٹو ہیومن کے بعد جو ہم پوائنٹ نمبر 2 دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ہیومن ٹو مشین. یہ کیا چیز ہے مشین, یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اور جو تیسرا اس میں چیز آتا ہے مشین ٹو مشین. یہ کیا مطلب بھائی مشین ٹو مشین؟ پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیومن ٹو ہیومن یعنی کہ آدمی سے آدمی. ہوتا کیا ہے کہ اب تک اس وقت پاکستان کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے ہماری اس وقت کراپس کا, کہ جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کسان بناتا ہے ایک تھرڈ پارٹی جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک ٹھیکیدار کہہ لیں آپ, کوئی بھی الفاظ اس کے لیے یوز کر لیں, تو وہ اس سے لیتا ہے اور وہ لے کر کے وہ خود بھی نہیں لیتا, وہ لے کر کے آگے بیسکلی بات کرتا ہے کسی اسٹور والے سے. ٹھیک ہے نا, جس کو ہم مرچنٹس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا. وہ وہاں پہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ میں آپ کو گاؤں سے اٹھوا کے لا کے دوں گا. وہ وہاں سے گاؤں سے اٹھواتا ہے, اٹھوا کے اس مرچنٹ کو دیتا ہے جس کے پاس اپنے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں. اس کے بعد ان سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپ کی بڑی بڑی کمپنیاں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کاٹن انڈسٹری ہو یا کوئی بھی ہو, XYZ, کوئی بھی کوئی مسالہ جات والی کمپنی ہو, کچھ بھی. وہاں سے وہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں اور پھر وہیں سے پھر آپ کے سبزی منڈیوں تک سامان نکلتا ہے. ٹھیک, پہلے تو ہم نے دیکھا ہیومن ٹو ہیومن. اب اس میں ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا کاسٹنگ کی بھی, یعنی کہ ان کے بیسکلی پیداوار کی, کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو کسان اپنے طور پہ جو ایک چیز بیچتا ہے, کہ مثال کے طور پہ جو
آلو ہے، ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ وہ تو بیچارہ 2 روپے کلو 3 روپے کلو، میں آج مہنگائی کے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ بیچتا ہے، لیکن چونکہ لاجسٹکس پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے بتایا ویئر ہاؤس، پھر ویئر ہاؤس سے ٹھیکیدار سے پھر وہ جو ہے گھوم دوا جب ہمارے عام دکان یا سبزی منڈی یا کسی فیکٹری تک پہنچتا ہے تو وہی چیز بڑھ کے جو ہے وہ تقریباً کوئی پہنچ جاتی ہے 30-40 یا 50، یا پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا آگے اس میں وہ پیسے لگانا چاہتا ہے کمپنی یا سبزی والا یا دکان والا یا ریڑھے والا یا جو جہاں پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ تو ہو گیا ہیومن ٹو ہیومن. ٹھیک ہے. اچھا پھر آتے ہیں ہم جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی ہیومن ٹو مشین، یعنی کہ ہم ٹیکنالوجی کی جو ہم بات کر رہے تھے. ٹیکنالوجی کے اندر جس طرح سے عمر نے بھی بیسیکلی بات کی کہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں روبوٹس یوز کر سکتے ہیں، جس کو ہم اس طرح سے کہہ لیں کہ وہ بیل گاڑی کا زمانہ ابھی بھی لوگ چلا رہے ہیں. ٹریکٹر ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے بہت اس پہ سبسڈی دی ہوئی ہے، وہ چیزیں بھی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن ٹریکٹر اب وہ والا لال والا 2 پہیوں کے جس میں 2 پہیے ہوتے ہیں اور ایک ٹائر بنی، اب ٹریکٹر کی بھی اقسام آ گئی ہیں آپ کے پاس. اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی ڈفرینٹ قسم کے آپ کے پاس انسٹرومنٹ آ گئے ہیں کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کی زمین ہے اس کو زرخیز بنانے کے لیے وہ یوز کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو کٹائی ہو گئی، پھر کٹائی کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس کو چھٹائی کرنا ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، وہ مشین سارا کام کر رہی ہوتی ہے، ایون اس کو باقاعدہ پیک بھی کر دیتی ہے. ٹھیک، پیک کرنے کے بعد پھر وہی سلسلہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چل سکتا ہے، لیکن یہ مشین سے اس کا فائدہ ہوگا. مشینز آپ کو کیا کرتی ہیں، آپ کو یہ بتا سکتی ہیں کہ پانی کب کب دینا ہے، کب نہیں دینا، کتنا دینا ہے، زیادہ دینا ہے، کم دینا ہے، کب اس کی کٹائی شروع ہوگی، خود بخود آٹومیشن کی طرف وہ جاتی ہیں. بہرحال آ جاتی ہے مشین ٹو مشین، جو میں نے آپ کو 3 پوائنٹ کہے تھے کہ جس کے اندر عمر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کہ بات کی تھی بلاک چین کی. ٹھیک، مزید اس پہ یہ کہ اس کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور کنیکٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنسی لیول کے اوپر، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو کسان کی ابھی ہم نے بات کی، جو 5 روپے کلو یا 3 روپے کلو جو آلو بیچ رہا ہے وہ آگے بک رہا ہوتا ہے جا کر کے کوئی 50-60 روپے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے بک کتنا رہا ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی لیول پہ کمیشن لے رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم اس ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے، اس کو یوز کرتے ہوئے وہ کسان بھی امپاور، یعنی کہ وہ کسان بھی لٹریٹ ہوگا اور اس کی آمدنی میں بھی امپیکٹ پڑے گا کہ وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے آپ اتنے کا بیچ رہے ہو اتنا، اور پھر اس سے کیا ہوگا آپ کی جس کو ہم لاجسٹکس کہتے ہیں، کیونکہ جو اصل کاسٹ ہے وہ لاجسٹکس کی ہے. جب یہ لاجسٹکس جس کو ہم سپلائی چین کہتے ہیں، پھر اس میں آیا آپ کے پاس ایک کانسیپٹ گرین سپلائی چین کا، پھر اس میں ایک کانسیپٹ آپ کے پاس آیا ای سپلائی چین کا. تو یہ سارے چینلز اس کے اندر بہتر ہو جاتے ہیں اور اس سے ہر لیول پہ انڈیویجول کو فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور منافع بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ایکچوئل کاسٹ جو ایک عام آدمی جو بیئر کر رہا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے رضوان، آپ نے یہ جو چیزیں بتائی نا، آپ نے کہا کہ اگر ہم یہ سب چیزیں کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو کیا مشکلات ہیں ہمیں یہ سب چیزیں کرنے میں، کس طرح کے مسائل درپیش ہیں؟ عمر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرعی مسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ریسنٹ، یہ تو فیوچر پلانز ہیں نا ہمارے کہ یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں جن پر ہم کام کریں گے، ہمارے ملک کی حالات، ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ریسنٹ ابھی ہم کن مسائل کا شکار ہیں، کس طرح کے مسائل ہیں ابھی ہمارے ملک کو زراعت کے حوالے سے؟ جی، سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہی ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں، جو ہمارے جو زرعی افراد ہیں، ان کو مسائل کیا درپیش ہیں. کیوں ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہم کو مسائل کو دیکھیں کہ ہمارے کسانوں کے پاس کیا کیا مسائل ہیں، تبھی ہم ان کے سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں، تبھی ہم ان کو سالو کر سکتے ہیں. بالکل. تو ہمارے پاس جو کسانوں کے مسائل ہیں، اگر ہم بات کریں پانی سے ریلیٹڈ، ہمارا پانی کی کمی ہے، ہمیں پانی کی کمی کو کیسے پورا کرنا ہے. پھر ہمارے پاس جب کسانوں کے پاس کیڑے لگتے ہیں فصلوں کے اندر، تو جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کسانوں کے پاس، یا تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے فصلوں کو دینے کے لیے. تو ہمارے پاس یہاں پہ ہم اس کو پرابلم کیسے سالو کر سکتے ہیں کہ بینکس کو، جو ہمارے ایگریکلچر بینک ہے، وہ ان کو ٹائم پہ لون دے اور ان کو ٹرین کریں کہ کب آپ نے جو ہے فصلوں کو جو ہے وہ آپ نے ان کو میڈیسن دینی ہے، یا ان کو جو ہے کیا نام ہے ان پہ آپ نے جو ہے چھڑکاؤ کرنا ہے دواؤں کا. اور اس کی ٹریننگ کی بھی بہت کمی ہے ہمارے پاس. کبھی کبھی کسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کبھی کبھی کسان کے پاس اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ اس کو جو ہے فصلوں کو کب پانی دینا ہے، کب اس کو جو ہے وہ پیسٹیسائڈس اپلائی کرنے، اس کے اوپر کب جو ہے وہ انسیکٹ کلرز اپلائی کرنے. تو یہ بڑا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسانوں کو اس بارے میں اتنی انفارمیشن ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے، جو ہمارے پاس کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے آج کل، اس کا جو ہے سب سے برا اثر جو پاکستان پہ پڑ رہا ہے وہ ہمارے زرعی شعبے پہ پڑ رہا ہے. ہماری زراعت بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اس سال بھی جو ہے بہت ساری زراعت ہماری ضائع ہوئی ہے. جس میں ہم گندم کی بات کریں تو کافی ساری ہماری گندم جو ہے وہ ہیوی رینز کی وجہ سے ضائع ہو گئی. بالکل ایسے. اور اس کا جو ہے وہ نقصان بھی ہوا کسانوں کو. جو کسان آلریڈی جو ہے وہ لون لے کے کام کر رہے تھے، وہ ان کے حالات اور برے ہو گئے. اگلے سال ان کے لیے اور زیادہ مسائل درپیش ہو گئے کہ اب اس کو کیسے کور کریں. اچھا، اب اس کے اندر سے پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہیوی رین فال تو ہو گئے، ہمارے پاس کسانوں کے اندر اتنی بھی اویئرنیس
نہیں ہے. لائک ہمیں اس کی اویئرنیس گورنمنٹ کو دینی چاہیے کہ جو ہے وہ اگر کوئی آپ کی زمین جو ہے وہ اگر بنجر ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ سے زرخیز کیسے بنانا ہے. ہمارے پاس جو پروسیس ہے زرخیز زمین بنانے کا وہ پاکستان کے اندر 1 سے 5 سال لے لیتا ہے. حالانکہ اگر ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اس کے اندر انکلوڈ کریں تو وہی چیز ہم جو ہے وہ واپس 1 سال میں اس کو دوبارہ سے زرخیز بنا سکتے ہیں. اگر ہماری ایک زمین میں جو ہے سیم اوتھور نکل آیا ہے تو اس کو ہم جو ہے کیا نام ہے واپس زرخیز بنانے کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا یوز کریں اور گورنمنٹ جو ہے اویئرنیس دے. اسی لیے میں آپ کو بھی ہم لوگ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ہم پاکستان میں جو ہے ایگریکلچر یونیورسٹیز کی کمی ہے. حالانکہ وی آر ایگریکلچر کنٹری, ہم ایک ایگریکلچر کنٹری, ہماری زیادہ تر ڈپینڈنسی ایگریکلچر پہ ہے. تو اگر ہم یونیورسٹیز کے اندر اس کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنائیں جہاں پہ ہم جو ہے صرف اور صرف کہ زمین کی انالیسس سے لے کے اور اس کی پروڈکٹیوٹی تک کہ جو ہے اگر ہم کس طریقے سے اس کو زیادہ سے زیادہ زرخیز بنا سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس میں سے ہم جو ہے وہ پیداوار نکال سکتے, تو ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا رضوان, عمر نے بات کی اور بہت افیکٹو انہوں نے بات کی کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں اور اسٹیٹسٹیکلی ریسنٹ جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو دیہی علاقے ہیں اس میں جو 70% جو لوگ ہیں ان کا سورس آف انکم ہے ہی زراعت. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس سب سے بڑی بات کہ اویئرنیس نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس نہیں ہے, ان کسانوں کو نہیں پتا کہ اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پرابلم کو ریزالو کیسے کرنا ہے. ان کیس کہ اگر وہ پرابلم میں جاتے ہیں تو جو 70% وہاں کے لوگ ہیں ان کا سورس آف انکم ختم ہے. تو کس طرح کے چیلنجز کا ہمارے ملک کو سامنا ہے, ان چیلنجز کو کیٹر ڈاؤن کرنے کے لیے, ان کو بہتر کرنے کے لیے کس طرح کے انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے انفرادی طور پر ایز اے اسٹیٹ, ہمیں کیا چینج لانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایگریکلچر ملک ہے ہمارا تو ہم اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں جو کہ اب تک لے کر جا نہیں سکے. جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے, کیونکہ چینج از دی اونلی کانسٹنٹ. مطلب جو چیز بدلتی نہیں وہ مٹ جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے, لیکن اور انسانی نیچر بھی ہے بالکل ٹھیک کہ ہر چیز بدلتی ہوئی کو اس کو ایکسیپٹ کر کے بدلنا چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو پلیٹ فارم میں سمجھتا ہوں بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. سب سے پہلے تو میں اس پلیٹ فارم شروع کروں گا کیونکہ آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے, شارٹ ویڈیوز کا دور ہے. تو بھائی وہ کیوں نہیں اس طرح کی اس وقت لوگ بجائے اس کے کہ وہ تفریح کی, فن کی, بھائی اس طرح کی وہ ویڈیوز بنائیں, چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاکس کے بھائی یہ آپ کریں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. آپ کو اگر ان کیس اس ٹائم میں پانی دینا ہوگا, موسم کا یہ مسئلہ ہے, تو اس طرح کا ایک تو یہ فارم ہو سکتا ہے. انفرادی طور پر یہ انفرادی ہمارا ایک بالکل ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کہ بیسکلی ہم اکیڈمیا مثال کے طور پہ کہ یونیورسٹیز جو خاص کر کے ایگریکلچر ہے وہ اپنے طور پہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کلپس بنوا کے وہ بھی ویڈیوز کی فارم پہ یونیورسٹی کے پیج پہ اور مختلف جو لوگ یونیورسٹیز کے گاؤں دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو واٹس اپ کرتے ہیں, کیونکہ آج کل ہر بندہ واٹس اپ یوز کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ واٹس اپ یوز نہیں ہو رہا, سوشل میڈیا کا دور ہے. جی بالکل. تو اس کے اوپر کر دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گورنمنٹ لیول پہ آتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, آپ کیونکہ ٹی وی ہر جگہ دیکھا جاتا ہے اور خاص کر کے جو لوکل چینلز ہیں جو عام طور سے بڑے شہروں میں دیکھے نہیں جاتے وہ چھوٹے شہروں میں دیکھے جاتے ہیں اور گاؤں میں بھی, تو وہاں پہ اس کے ایڈز کمپین کریں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آج ہم ریڈیو شو میں بیٹھے ہیں تو اسی طرح سے وہاں ریڈیو بھی بہت سنا جاتا ہے, مختلف لینگویجز میں سنا جاتا ہے, تو ان کی اپنی لوکل لینگویج کے اندر بھی یہ اویئرنیس یہ ان کو دی جائے, ان کی لوکل زبان. بالکل. اور تیسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح سے آپ پولیو کے ایک پروگرام چلاتے ہیں اور گھر گھر جاتے ہیں, تو اسی طرح سے ایز اے اسٹیٹ کے طور پہ وہاں پر اس طرح کے لوگ جانے چاہیے جو ابھی بات کی ٹریننگ کی, اویئرنیس کی. تو اس میں یہ ہے کہ وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو بھیجیں اور وہاں پہ بھی گاؤں میں جا کے وہ لوگوں سے ملاقات کریں اور ملاقات کر کے ان کو اویئرنیس دیں. تو یہ 3 طریقے ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس چیز کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور میکسیمم اویئرنیس شیئر کر سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں, پروگرام یقیناً آپ کو پسند آئے گا, پروگرام کے آخر میں چاہوں گی کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو. محمد عمر, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں اور بینگ اے بزنس مین, آپ ہمارے سننے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے پروگرام کے لاسٹ میں؟ میں سب سے امپورٹنٹ جو میسج دینا چاہوں گا وہ کسانوں کو ہی دینا چاہوں گا, کیونکہ جو ہے کسانوں کو کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ جو بھی چیز رن کر رہے ہیں, کسان نہیں ہو تو ہم رن نہیں کر پائیں گے. اگر ہم جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر کھانا نہیں کھا پائیں تو ہم دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے کچھ بھی ہے وہ سب نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلے تو میں کسانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ کے گھر پہ جو ہے وہ کھانا آ رہا ہے. تو وہ اپنی محنت کرتے رہیں اور اپنے جو ہے وہ اپنی محنت کو ڈبل کریں, اور اپنے اگر ان کو صحیح دام ملیں گے تو ان کی زندگی بھی خوشحال ہوگی. تو بس میرا میسج یہی ہے کہ کسانوں کو جو ہے وہ کہ ہمت نہ ہاریں اور اپنی زندگی میں محنت کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں تاکہ جو ہے وہ اپنے ڈیزرونگ پرائز ان کو مل سکیں, اپنے جو ہے جو ان کو جو محنت کریں اس کا ان کو پھل مل سکے, اور ہمیں جو ہے وہ اور ہمارے لیے جو ہے وہ محنت کا مطلب ہم اس طریقے سے جو پھر ان کی جو محنت ہے اس کو انجوائے کریں ہم کھانے کی. بالکل صحیح. سید رضوان علی, ماہر معاشیات کی حیثیت سے آپ سننے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں
چاہیں گے پروگرام کے لاسٹ میں؟ لیکن جی سننے والوں کو ہم یہی میسج دینا چاہیں گے کہ جو ہم نے بات چیت کری اس پہ تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں، پلس اپنے آپ کو تھوڑا سا انہینس کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی اپنے ارد گرد میں چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ ضرور نظر رکھیں، فور کاسٹنگ پہ ضرور، کیونکہ موبائل سب کے پاس ہے آج کے دور میں، تو فور کاسٹنگ کو ضرور ساتھ ساتھ دیکھا کریں کہ ویدر فور کاسٹ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ویدر فور کاسٹ دیکھیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت موسم کے کیا حالات ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی طور پہ کوئی نہ کوئی جو پریکویشنز ہیں یعنی کہ احتیاطی تدابیر وہ لے سکتے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد عمر خان اور سید رضوان علی، آپ دونوں شخصیات کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سامعین، اس کے ساتھ ہی سدرا احمد، پروگرام پروڈیوسر اسیان بی بی بلوچ اور انجینئر فاروق چشتی کو دیں اجازت. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.